اوورآل تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین زندگی کے ہر عمل کے بارے میں سوال کریں گے، جیسا کہ اسی آیت مبارکہ کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تیرے رب کی قسم ہے بالضرور لازماً ہم ان سب سے سوال کریں گے عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کرتے رہے۔ حتیٰ کہ ایک مقام پہ اللہ رب العالمین نے کہا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، بالخصوص چند ایک سوالات وہ ہیں جو باقاعدہ طور پر قرآن و حدیث میں بتائے گئے ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں خصوصاً پوچھا جائے گا۔ کفر و شرک کے بارے میں احتساب ہوگا اور سوال ہوگا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، مشرکین جو غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز دیتے رہے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے غیر اللہ کے نام کے اوپر وہ خرچ کرتے رہے، اس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ اس کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ قرآن مجید یہ بھی بتاتا ہے کہ فرشتوں کے بارے میں جو انہوں نے غلط عقائد بنا رکھے تھے کفار اور مشرکین سے، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، انہوں نے اللہ کے فرشتوں کو جو کہ رب کے بندے ہیں ان کو مؤنث بنا دیا، ان کے بارے میں یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، کیا یہ ان کی تخلیق کے وقت موجود تھے؟ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، ان کی شہادت کو لکھا بھی جائے گا اور ان سے سوال بھی کیا جائے گا، ان سے پوچھا بھی جائے گا۔ مشرکین مکہ صرف بتوں کو ہی نہیں پوچھتے تھے، بت بھی تو در حقیقت ان صالحین کے تھے جن کے بارے میں وہ غلط عقائد رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ وہ جنات کو پوچھتے تھے، فرشتوں کو پوچھتے تھے، اپنی مشکلات میں ان سے مدد طلب کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت قیامت کے دن ان سے پوچھے گا کہ ان کے بارے میں جو تم نے غلط عقائد بنا رکھے تھے، اس کی سند تمہارے پاس کیا ہے، اس کی دلیل تمہارے پاس کیا ہے؟ قرآن مجید کی کوئی آیت یا کوئی نبی کا لکھا ہوا اس پہ نازل کردہ کوئی صحیفہ میرے سامنے پیش کرو۔ حتیٰ کہ اللہ رب العزت شرک کے بارے میں اتنی حساسیت بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی عدالت میں کھڑا کر کے پوچھیں گے کہ کیا آپ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری والدہ کو میرے علاوہ معبود بنا لیا جائے؟ اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ تیسری چیز ان کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ اللہ کی نعمتیں ہیں، تمام کے تمام جو بھی اللہ نے انسان کے اوپر انعامات کیے ہیں۔ زندگی اس کا انعام ہے، آنکھ اس کا جھپکنا، زبان اس کا بولنا، ہاتھ اس کی جنبش، قدم اس کی آہٹ، یہ سب انعامات ہیں۔ زمین، آسمان، پانی اور اللہ رب العزت کے قسم قسم کے رزق، ان سب کے بارے میں اللہ سوال کریں گے کہ میرا رزق کھا کے میرے بندے تو کیا کرتا رہا ہے۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یقیناً تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ چوتھی چیز جس کے بارے میں اللہ کی عدالت میں خصوصی طور پہ سوال کیا جائے گا یا جس کا خاص تذکرہ آتا ہے وہ ہے انسان کے کیے ہوئے وعدے اور معاہدے۔ انسان جو بھی دنیا میں کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کرتا ہے، کوئی کانٹیکٹ کرتا ہے، کوئی اگریمنٹ کرتا ہے، تجارتی معاہدہ ہے، معاشرتی معاہدہ ہے، کوئی معاشی معاہدہ ہے، کوئی تعلیمی معاہدہ ہے، کوئی سیاسی معاہدہ ہے، آج بدقسمتی کے ساتھ جسے کوئی اہمیت نہیں دی جاتی ہے، ان وعدوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ خصوصی طور پہ پوچھیں گے۔ نکاح ایک معاشرتی معاہدہ ہے، ایک ایم پی اے، ایک ایم این اے یا ایک کونسلر اور ایک چیئرمین
جو گاؤں کی سطح پہ کوئی الیکشن پہ کھڑا ہوتا ہے اور اپنی پبلک کے ساتھ جو وعدے کر رہا ہوتا ہے، یہ سب وعدے ہی تو ہوتے ہیں۔ پبلک ان سے پوچھ سکے یا نہ پوچھ سکے، ان کو احتساب کا موقع ملے یا نہ ملے، قیامت کے دن اللہ تو تمام وعدوں کے بارے میں لازماً پوچھیں گے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدہ وفا کرو، یقیناً وعدے کے بارے میں اللہ کی عدالت میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ ایک اور چیز جس کے بارے میں اللہ کی عدالت میں پوچھا جائے گا، بالخصوص جس کا تذکرہ ہے انسان سے، اس کی سماعتوں کے بارے میں، بصارتوں کے بارے میں، دل کی جو محبتیں اور نفرتیں ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا، یقیناً سماعتیں، بصارتیں، دل کی دھڑکنیں، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک اور چیز، چھٹی چیز جس کے بارے میں اللہ کی عدالت میں سوال کیا جائے گا، اگر کوئی انسان دنیا میں ایسا کام کر گیا ہے کہ اس کے اس گمراہ کن کام کی وجہ سے، انحرافی فکر کی وجہ سے، غلط تصنیف کی وجہ سے، کسی غلط پوسٹ کی وجہ سے، گمراہ کن کسی امیج کی وجہ سے، ویڈیو کی وجہ سے، کلپ کی وجہ سے یا تصویر کی وجہ سے ایک ایسی کوئی رسم یا ایسی کوئی صورتحال پیدا کر دی ہے کہ اس کو دیکھ دیکھ کر، سن سن کے، پڑھ پڑھ کے بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، تو اس بندے سے خصوصی سوال ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور دوسروں کے بوجھ بھی اپنے بوجھ کے ساتھ اٹھائیں گے، یعنی جن کو انہوں نے گمراہ کیا، اور قیامت کے دن جو یہ جھوٹ گھٹتے رہے اس کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا۔